اللهم صل على محمد وآل محمد۔ 100% یقین ہے کہ فلاں آدمی کے پاس جو چیز ہے وہ حرام، اس سے کسی قسم کا بھی معاملہ کرنا جائز نہیں، کسی بھی قسم کا معاملہ جائز نہیں۔ حتیٰ وہ آپ گئے اور اس نے آپ کو چائے پلائی تو یہ چائے پینا بھی جائز نہیں۔ یہ ہو گئی دو قسمیں بالکل واضح۔ اور جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ بہت سے مقدس لوگ کئی مشکوک روزگار رکھنے والوں کے گھر میں پانی بھی نہیں پیتے، وہ اصل میں یہ مسئلہ تھا کہ وہ آدمی جس کے بارے میں آپ کو 100% یقین، گرچہ یہ یقین آج کل کیسے پیدا ہو، لیکن مسئلہ اس کے ساتھ کوئی بھی لین دین کرنا حرام، حتیٰ جو آپ کا جائز حق ہے، آپ نے اس کے ہاتھ ایک کاپی بیچی ہے، اس کے بدلے میں اس نے آپ کو اس کی قیمت دی، مگر آپ کو پتا ہے یہ حرام مال ہے، وہ آپ کے لیے لینا حرام۔ آپ کہیں گے مجھ پر ظلم ہو رہا، میں نے کاپی دی، تو شریعت کہے گی کہ اصل میں آپ کے لیے اس کے ہاتھ کاپی بیچنا ہی حرام تھا، غلطی تو آپ نے کی، ایسے آدمی سے کوئی معاملہ کرنا ہی حرام، اور غلطی کی ہے تو بھگتیے، اس کے نتائج برداشت کیجیے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس کے حوالے سے ایک مسئلہ توضیح المسائل میں بھی فطرے کے باب میں ہے، اور جنگ اخبار میں اکثر جمعے کے دن یہ مسئلہ آ جاتا، وہ یہ دوسرے قسم کا آدمی جو بہت کم ہوں، نہ ہونے کے برابر ہوں گے بہت، ہمیں کیسے پتا چلے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ 100% حرام، 100%۔ ابھی آپ کہیں گے اچھا اگر 99% حرام ہے تو وہ تیسری کیٹیگری میں آ رہا ہے۔ اصل مسئلہ ہمارا وہ، یہ تو بات پوری کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے، جس کے پاس 100% حرام۔ اب اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ ہمیں اس سے کوئی معاملہ کرنا پڑ ہی جائے، یا خود اس کو معاملہ کرنا پڑ جائے، توضیح میں یہ مسئلہ کیوں آیا؟ توضیح میں لکھا کہ اگر کسی آدمی کو پتا ہے کہ اس کے پاس سب حرام اور فطرہ اس پر الگ سے واجب ہے، تو وہ فطرہ کیسے نکالے؟ اسے فطرہ بھی نکالنا اور یہ بھی پتا ہے سب کچھ حرام، خود اپنے سے ہی معاملہ کرنا، حج پر بھی جانا یہ بھی پتا ہے سب حرام۔ بیوی کہتی ہے مجھے پتا ہے کہ میرے شوہر کے پاس سب کچھ حرام، سب کچھ حرام، جیسے کہ اردو کا محاورہ بھی ہے، پیر کا گھاؤ یا موزہ جانے یا بیوی جانے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں سے چھپی ہوئی، لیکن بیوی سے تو آدمی نہیں چھپا سکتا ہے، خصوصاً جو ہندوستانی اور پاکستانی بیوی ہو۔ یہ بھی ایک جملہ ہے کہ اسلام میں شادی شدہ زندگی کا جو تصور ہے کیا بالکل ویسا ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ ہم نے اور اسے سخت کر لیا؟ خیر، اب وہ کیا کرے؟ اسے کھانا ہے، پینا ہے، رہنا ہے، کپڑے، سب کچھ یہی شوہر دے رہا، تو اس کا ایک حال آتا ہے اخبارات میں۔ فطرے کے حوالے سے میں نے کہا توضیح میں بھی اس سے ملتا جلتا حال ہے، اب توضیح تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن باقی کتاب وہ کیا حال ہے کہ اگر کبھی اس طرح سے پھنس جائیں کہ ایسے آدمی سے معاملہ کرنا ہی پڑے، شریعت اس کو معاملہ نہیں مانتی کہ آپ اس کے گھر گئے چائے دی تو آپ کو چائے پینا ہی نہیں، یہ نہیں، آپ منع کر دیں۔ یہ کہے کہ عورت پھنس گئی وہ کہاں جائے، اس کا کیا جواب ملتا ہے؟ یہی تو ملتا ہے، اور یہ اپنی جگہ ہمارے مراجع نے بھی مانا کہ واقعاً اتنی پریشانی ہو جائے تو ایسا کرو کہ کسی غیر مسلمان سے قرضہ لے کے اپنی ضرورت پوری کرو، اور یہ جو مال حرام دے رہا ہے اس سے جا کے غیر مسلم کا قرضہ ادا کرو۔ چنانچہ فطرے کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ کہ اگر تمہارے پاس سارا کا سارا حرام اور فطرہ بھی دینا تو کسی سے قرضہ لاؤ فطرے کے برابر، وہ فطرے میں دے دو، اور پھر ادائیگی مال حرام سے کرو۔ کیا یہ جائز ہے مال حرام سے ادائیگی؟ نہیں جائز، تو یہ بھی نہیں، تو پھر کیا فائدہ ہوا ہے پوری ایکسرسائز کا؟ فائدہ یہ ہوا کہ کم از کم فطرہ صحیح ہو گئے، گناہ رہا لیکن فطرہ صحیح ہو گئے۔ کچھ ایسے مسئلے ہیں کہ بتاتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے لیکن بعض اوقات بتانا بھی پڑتا ہے۔ اب دیکھیے میرے پاس کئی مثالیں ذہن میں مچل رہی، مثالیں دینا شروع کروں گا، آج کا موضوع بدل جائے گا، اشارہ کر دوں۔ خمس نکالے بغیر حج پر جانے والا کا حج قبول نہیں، لیکن اگر احرام اور قربانی کے پیسے کا خمس نکال دے تو حج کم از کم صحیح ہو جائے گا، گناہ اپنی جگہ، حج صحیح۔ اور اگر احرام اور قربانی کے جانور کا بھی خمس نہ دے تو حج ہی نہیں ہوا۔ تو کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کوئی ایسا مسئلہ، ایک نوجوان
رمضان کے مہینے میں آدھی رات کو جنب ہو گئے, غسل جنابت کر سکتا ہے, شرم کی وجہ سے نہیں کر رہا. کہا اتنی دیر وقت گزارو 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 کہ سحری ختم ہونے اتنا کم وقت رہ جائے کہ اب غسل ممکن بھی نہ ہو. چنانچہ جب اتنا کم وقت رہ جائے تیمم کر کے روزہ رکھو. کیا یہ جائز طریقہ؟ کم از کم آغا خوئی نے فرمایا احتیاط واجب ہے کہ یہ عمل خود حرام. تو جب حرام ہے تو ہمیں اتنا ٹہلایا کیوں کیا؟ کہا اس سے روزہ صحیح ہو جائے. حرام رہے گا کہ غسل کو اتنا مؤخر کیوں کیا کہ تیمم کی نوبت آ گئی جبکہ پہلے وقت تھا. اس کا گناہ ملے گا, روزہ صحیح. اور اگر یہ نہیں کیا اور اسی طرح دن گزار دیا تو گناہ بھی ملے گا, روزہ بھی غلط ہوگا. اسی طرح سے جس کے پاس پورا حرام, میرے اپنے حساب سے آج کے دور میں یہ دوسری والی کیٹیگری نہ ہونے کے برابر نہیں ہوگی. ضرور ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کے پاس 100% حرام. بہرحال اگر کسی کو پتہ چلے تو اصلی مسئلہ یہ کہ اس سے کسی قسم کا معاملہ کرنا, چاہے اپنا حق ہی کیوں نہ, وہ بھی حرام. یعنی فرض کیجئے کہ شادی کے بعد اس نے بیوی کو مہر دیا, بیوی کے لیے یہ مہر بھی حرام اگر شوہر دوسری کیٹیگری میں آتا. پھر اس کے بعد آئیے تیسری کیٹیگری جو آج کل زیادہ ہے. وہ کیا ہے؟ جس کے پاس حلال بھی ہے, جس کے پاس حرام بھی ہے. اچھا, مراجع کرام ایک چوتھی کیٹیگری بناتے ہیں, اس کے بعد بنا کر اس کو توڑ دیتے ہیں. جب توڑنا ہی ہے تو بناتے کیوں؟ فقط اس لیے کہ زیادہ تر سوال چوتھے کے بارے میں ہو تو وہ پہلے اس مسئلے کو لکھتے ہیں, پھر کہہ دیتے ہیں لیکن یہ مسئلہ بیکار. ہم نے کہا نا تیسرا آدمی حلال حرام ملا ہوا. اب عقلاً کیا صورت بنی؟ تین ہی تھی, یہ سارا حلال ہے, یہ سارا حرام ہے, یہ مشترک نہیں. چوتھی بھی, چوتھی یہ ہے کہ ایک آدمی آ گیا, ہمیں پتہ ہی نہیں اس کے پاس حرام ہے کہ نہیں. نہ حلال کا پتہ ہے, نہ حرام کا پتہ ہے, نہ مشترک کا پتہ ہے. پتہ نہیں حلال کماتا ہے, پتہ نہیں حرام کماتا ہے, پتہ نہیں مکس اپ. چوتھی بنی, لیکن چوتھی پہلی میں چلی گئی کہ جس آدمی کے بارے میں آپ کو 100% یقین نہ ہو کہ اس کے پاس حرام ہے, اسے خود بخود حلال مانیں. بعد میں حرام نکل بھی آ جائے, پیچھے کے سارے معاملات صحیح. تو یہ جو چوتھی کیٹیگری ہے جو زیادہ پوچھا جائے گا آج کل کہ ایک آدمی ہے پتہ نہیں حلال کما رہا ہے, پتہ نہیں حرام کما رہا ہے. کیونکہ آج کل بالکل خالصتاً حلال پیشوں میں بھی حرام آ گیا. ایسے ایسے لوگوں نے کمانے کے طریقے ایجاد کر لیے کہ جو 100% حلال ہوتا اس کے اندر بھی حرام آ گیا. 4 سال پہلے نہیں 6 سال میری معلومات میں کسی نے اس طرح اضافہ کیا کہ ہمارے حساب سے ایک محکمہ ایسا ہے, محکمہ موسمیات, جو میٹ ڈپارٹمنٹ کہلاتا ہے, جو صرف اتنا بتاتا ہے کہ سردی, گرمی, درجہ حرارت, سورج نکلنا, سورج گرنا, ہائی ٹائڈ, لو ٹائڈ. یہ ایک بڑا مظلوم سا محکمہ لگتا ہے کہ اس کے لوگ اگر حرام کمانا بھی چاہیں تو کیسے کمائیں گے. اس کے ایک صاحب حج پر آئے تھے, اتنے سالوں میں محکمہ موسمیات کے ایک ہی مومن حج پہ ملے تھے, اور وہ آگے مسئلہ پوچھ رہے کہ مولانا یہ جو ہمارا مال ہے یہ حلال ہے کہ حرام؟ تو ہم نے کہا پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے یہاں حرام کا مسئلہ کیسے آ گیا؟ آج درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, اس میں کیا حرام آ گیا؟ اور کل سورج 5:01 پہ نکلے گا, اس میں کیا حرام آ گیا؟ کہا نہیں, بہت طریقے ہوتے ہیں ہمارے پاس. اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ آج رات کو سمندر میں ایک انہوں نے مقدار بتائی اس سے زیادہ کا ٹائیڈ آنے والا, تو اس رات کو کوسٹ گارڈ کے لیے ممانعت ہے سمندر میں جانے کی. تو جب کوئی ایسا مال آتا ہے باہر سے تو وہ پہلے سے ہم سے طے ہو جاتا ہے کہ آج رات کو یہ اعلان کرنا کہ اتنا ہائی ٹائیڈ ہونے والا, وہ جو ایک مقررہ مقدار, تاکہ آج وہ کوسٹ گارڈ والے باہر نہ نکلیں اور وہ ساری چیزیں آ جائیں. کہا یہ تو میں خالی ایک مثال دے رہا ہوں, اتنے شریفانہ محکمے کے اندر بھی کہیں نہ کہیں سے حرام آ گیا. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسمگلنگ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے, شراب کی اسمگلنگ کے بارے میں, ہیروئن کی اسمگلنگ کے بارے میں تو بہرحال کہتا. تو وہ جو انہوں نے بات بتائی اس میں یہ سب آ رہا تھا. خیر دیکھیے مثالیں اتنی ساری ہیں کہ باقی وقت بھی اس میں گزر جائے گا. آئیے اصل مسئلے میں کہ ہمیں کیا پتا کہ کوئی حلال کماتا ہے کہ حرام کماتا ہے کہ اس کے پاس ملا جلا. کہا جس کے بارے میں نہیں پتا اس کو پہلی کیٹیگری میں رکھ کر حلال سمجھ کر ساری معاملات حلال والی کر. تو 4 قسمیں تھی, ایک تو ختم ہو گئی. ختم ان معنوں میں کہ وہ پہلی میں مل گئی, اب 3 بچی. تیسرا یہ ہے کہ وہ آدمی جس کے پاس مال حلال بھی ہے اور مال حرام دونوں ملا ہوا, ایسے آدمی یا ایسے ادارے یا ایسے دکاندار یا ایسی تنظیم و انجمن سے معاملت کرنا. جواب یہ ہے کہ اگر جو چیز وہ آپ کو دے رہے
کم از کم اس سے زیادہ تو ان کے پاس حلال ہے. 99% حرام ہے, صرف 1% حلال, مگر آپ کو وہ چائے کی پیالی دے رہا. اتنا آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس جو 1% حلال ہے وہ چائے سے زیادہ. چائے کی پیالی کتنے کی؟ 6 روپے اور 7 روپے کی ہوگی. گھر میں بنائیں گے تو شاید روپے, 1.5 روپے, 2 روپے کی پڑے. لیکن اتنا یقین کہ 99.99% یہ حرام کماتا ہے. 0.0% اس کے پاس حلال ہے, لیکن جو چیز ہمیں دے رہا ہے وہ 0.01 سے بھی کم آپ لے سکتے ہیں. اور اسی طرح سے مسئلہ پھر بڑھے گا. لیکن یہ والا یقین بھی, یہ پرسنٹیج والا بہت مشکل ہے, بہت مشکل. اصل تو یہ ہے کہ حلال حرام دونوں, حرام زیادہ ہے, حلال کم. پھر بھی کتنا کم وہ پرسنٹیج رکھنا بہت مشکل. تو کہا ایسی صورت میں جس کے پاس مال مشترک, اس سے معاملہ کرنے میں کوئی حرج اور کوئی اشکال نہیں. اور جو چیز آپ کو ملے گی, جو چیز آپ کو ملے گی, اسے آپ خود بخود اپنے ذہن میں بیٹھے بیٹھے ایڈجسٹ کر لیں کہ یہ اس کے حلال والے میں سے. یہ آپ کو ایک اختیار اسلام نے دیا, ایک حق آپ کو دیا کہ آپ خود بخود یہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی فرض کیجئے کہ 20,000 روپے مہینہ کماتا, 5,000 اس کی تنخواہ ہے, 15,000 وہ رشوت وغیرہ لیتا. اگرچہ رشوت کو بھی حرام کہنا ایک الگ موضوع ہے. اب آپ کو اس نے دکان پہ آپ کی آیا 50 روپے کی, 100 روپے کی, 200 روپے کی چیز خریدی, 1000 کی خریدی, 2000 کی خریدی, 4000 کی خریدی, یا آپ کو کوئی تحفہ دیا, یا آپ کو کہیں لے جا کے کھانا کھلایا. آپ خود بخود یہ تصور کرتے جائیں کہ یہ حلال والے میں سے مجھے مل رہا. یہ ایک اجازت اور اختیار آپ کو دیا گیا ہے. یہاں پر اس میں صرف ایک رکاوٹ آتی ہے. جب سے کرنسی نوٹ آئے ہیں یہ رکاوٹ بھی ختم ہو گئی. وہ رکاوٹ کیا آتی ہے اس کی تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے جب وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا. مگر اس لیے بتایا جا رہا کہ بعض روایات میں معصوم کا طرز عمل اس سے الگ ہے. اب ہمارے یہاں تو لوگ تلے بیٹھے ہیں کہ مرجع اور مجتہد کے فتوے کو کسی طرح غلط ثابت کرنا. کھٹ سے انہوں نے وہ روایت پیش کی کہ دیکھیے حدیث تو کچھ اور کہہ رہی ہے. اول تو یہی بات جسے آپ حدیث سمجھ رہے ہیں, یہ پتا کیسے چلا کہ حدیث ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ صحیح ہے کہ غلط, معتبر ہے کہ ضعیف, یہ کیسے پتا چلا؟ اور ایک بات سے بات نکلتی جاتی ہے, وقت ویسے ہی کم ہے, صحت ویسے ہی جواب دے چکی. ایک بات اور بتا دی جائے. بعض اوقات کچھ لوگ حدیث کی ایسی کتابیں لے کے آتے ہیں کہ جس میں لکھا ہوتا ہے حدیث صحیح میں یہ آیا. شیخ صدوق کی بہت ساری کتابوں میں حدیث صحیح میں یہ آیا. آپ کی معلومات کے لیے یہ عرض کر دیا جائے کہ علامہ حلی کے زمانے سے پہلے اور علامہ حلی کے زمانے کے بعد حدیثوں کے نام بدلے گئے. یعنی پہلے حدیث کی 2 ہی قسم ہوتی تھی, یہ میں مختصر کر رہا ہوں, ویسے تو 4 ہوتی تھی. ایک حدیث صحیح, ایک حدیث ضعیف. بعد کے علماء کے پاس حدیث کی 6 قسمیں ہو گئی. صحیح الگ, حسن الگ, موثق الگ, ضعیف الگ, موضوع الگ. اب ہوتا یہ تھا کہ جسے بعد کے پہلے علماء نے کہا حدیث صحیح, اس میں 3 قسم کی حدیثوں کو صحیح کہہ دیتے تھے. بعد میں اس کو کیٹیگرائز کیا گیا کہ نہیں, حدیث صحیح میں صحیح بھی آتی ہے, حسن بھی آتی ہے, موثق بھی آتی ہے, اور اس میں سے ہر حدیث ایک درجہ کم ہوتی جاتی ہے. حدیث موثق جس کے راوی غیر شیعہ, پرانے علماء اس کو بھی حدیث صحیح کہتے تھے. تو اب یہ الگ دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ کو کسی پرانے عالم کی کتاب میں حدیث صحیح مل گئے تو یہ عالم علامہ حلی سے پہلے والے ہیں کہ علامہ حلی کے بعد والے. اچھا, علامہ حلی نے یہ نئی قسمیں بنائی تھی. پہلے کام چل جاتا تھا 2 قسموں سے, کمپلیکیشن بڑھا تو 2 کو 4 کرنا پڑا. علامہ حلی نے جب یہ نئی قسم بنائی تو سارے علماء نے فوراً قبول نہیں کیا. 100-150 سال تک کچھ علماء پرانے پہ چلتے رہے, علامہ حلی اور ان کے شاگرد نئی اصطلاحات استعمال کرتے رہے. تو پتہ بھی چل گیا کہ یہ عالم علامہ حلی کے بعد کے, تو کتنے بعد کے؟ اتنے بعد کے ہیں کہ جب سبشیت نئی اصطلاح پہ آ گئے تھے کہ نہیں, اس زمانے کے. جب دیکھیں یہ کمپلیکیشن سے, جیسے بعض اوقات چیز کے نام بدلنے سے فرق پڑ جاتا ہے. پاکستان میں ایک حکومت ایسی آئی تھی جس نے غریبوں کا معیار زندگی بدلا, لیکن بڑے عجیب طریقے سے. کیسے؟ پہلے ریل میں ایک 1st کلاس ہوتی تھی, ایک 2nd کلاس ہوتی تھی, ایک 3rd کلاس ہوتی تھی. انہوں نے 3rd کلاس کا نام 2nd کلاس کر دیا اور کہا پاکستان میں کوئی 3rd کلاس میں سفر نہیں کرے گا, غریب سے غریب کو بھی ہم 2nd کلاس میں سفر کروائیں گے. یہ وہی 3rd کلاس ہے, خالی اس کا نام بدلا گیا. نام بدل کے 2nd کر دیا گیا, رہا وہی 3rd کلاس. ہو سکتا ہے اس طرح سے بورڈ اور
یونیورسٹی کے امتحانات میں بھی کبھی اصطلاحات بدلیں یا بدل بھی گئی ہوں گی ہمارے زمانے کی. تو آپ فرض کیجیے پرانے زمانے میں کوئی کہے کہ بھائی ہم بڑے دھکے کھاتے تھے ریل میں 3rd کلاس میں جاتے تھے, تو آج وہی زحمت 2nd کلاس والا اٹھا رہا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے 2nd کلاس کے آرام اٹھائے, وہ وہی پرانے زمانے کی 3rd کلاس. یہ مثال نہیں دے رہا, یہ تو ہمارے واقعہ 40 سال سے اوپر کا ہر شخص اس کو جانتا. تو خلاصہ یہ نکلا کہ علماء اور مراجع کے فتوے میں غلطی ہے. یہ بعض لوگوں کا پسندیدہ موضوع, اور اس کے لیے جو دلیل ان کے ہاتھ آتی ہے اس کو ایک مرتبہ پکڑ کے لاتے ہیں. روایتوں میں ایسے واقعات ہیں کہ کسی کے پاس مال مشترک ہے, وہ امام کے پاس آتا اور 100 دینار امام کو دیتا. اس کے پاس ہے 10,000 دینار, اس میں سے 5,000 حلال ہیں, 5,000 حرام, اور اس میں 100 دینار کی تھیلی تھی. امام نے ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا, میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں, لے جا. ہم نے کہا کہ مرجع کا فتویٰ ہے کہ جس کے پاس مشترک, وہ جو تمہیں دے تم اپنی جگہ ایڈجسٹ کر لو کہ یہ حلال میں سے ہوگا اور جیب میں رکھ لو. امام یہ کر رہے ہیں اور مجتہد یہ کہہ رہا. ابھی یہاں 3 چیزیں, یہ بطور مثال میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ واقعہ نے گروہ بن بھی گیا. فرضی مثالیں نہیں ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے بیٹھے, بن بھی گیا جو مجتہدین کے فتووں میں خرابیاں نکالنے والے. خیر میرے سامنے جو گروہ, وہ تو کلام امام کو بھی نہیں مانتا, اس کے لیے تو یہ مثال بیکار. اس کی نگاہ میں جو آغا خوئی کے فتوے کی اہمیت ہے وہی چھٹے امام کی حدیث کی اہمیت. لیکن باقی لوگ, اب دیکھیے اس میں 3 باتیں. نمبر 1, پہلے تو یہی ثابت ہو کہ یہ حدیث اتنی معتبر ہے کہ اس پر واجب اور حرام کی بنیاد رکھی جائے کہ نہیں. نمبر 2, امام کا عمل کبھی یہ نہیں بتاتا ہے کہ یہ چیز حرام, کیونکہ جو چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں امام خود اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں. بہت ساری جائز چیزیں ہیں, آپ کے لیے بھی حکم ہے نہ کرے تو اچھا, اسی کو تو مکروہ کہتے ہیں. جائز ہے کر سکتے ہیں لیکن کہا نہ کرو تو اچھا. امام کی تو پہلی خاصیت ہی آتی کہ جو شریعت عوام کو دی جاتی ہے اس سے زیادہ سخت شریعت پہ خود عمل کرتے ہیں. تو اگر امام نے اسے ہاتھ نہیں لگایا تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوا کہ حرام سمجھ کے ہاتھ نہیں لگایا. ایک احتیاط امام کرتے ہیں, وہ احتیاط ہم کر ہی نہیں سکتے. ایک پوری تقریر میرے ذہن میں اپنی مثالوں پہ مثالیں ہیں. زکوٰۃ کا مسئلہ کسی عورت نے پوچھا اور چھوڑ دی. دوسری بات, تیسری بات, وہ جو اصل بات وہ یہ کہ ایک رکاوٹ صرف آتی ہے ایسے آدمی سے کوئی چیز لینے میں, ایسے آدمی سے کوئی چیز لینے میں جس کے پاس حلال حرام مشترک. ابھی ہم نے کیا کہا, کوئی رکاوٹ نہیں, لیجئے ایڈجسٹ کر لیجئے. مگر اس میں صرف ایک رکاوٹ آتی ہے, نہیں آتی تھی اب نہیں. کیوں بھائی, کیا نئی شریعت بن گئی 50-60 سال سے؟ نہیں, شریعت وہی, صورتحال بدل گئی. کیا رکاوٹ آتی؟ رکاوٹ اس کے لیے میں نے کچھ کرنسی نوٹ کے بارے میں عرض کیا تھا, وہ کسی خاص وجہ سے کہا گیا تھا, وہ یہاں آگے چل کے کام آنا ہے. وہ یہ کہ فرض کیجئے کہ ایک آدمی کے پاس حلال اور حرام مشترک ہے, لیکن اس وقت جو وہ آپ کو دے رہا یہ تو 100% ہی پتا ہے کہ حرام سے دے رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی آپ کے سامنے بیٹھے بیٹھے اس نے حرام کمایا, اور وہی جو حرام کمایا اٹھا کے آپ کو دے دیا. ابھی اس نے کسی سے سود وصول کیا, وہ جو پٹھانوں والا سود کہلاتا ہے جس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ وہ حرام ہے حرام ہے حرام. ابھی آپ کے سامنے بیٹھے بیٹھے ایک آدمی آیا, اس نے کہا پہلی تاریخ آ گئی ہے, مجھے سود کی قسط دینا تھی, یہ لیجئے 500 روپے. اور اس آدمی نے وہی نوٹ اٹھا کے آپ کو دے دیا. اب یہ تو مشترک والا مسئلہ ہی نہیں کہ اس کے بعد حلال حرام سب آ کے جمع ہوتا ہے, اس میں سے وہ ہم کو دیتا ہے تو ہم ایڈجسٹ کر لیں کہ یہ حلال میں سے دیا ہو. یہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں. یہاں بھی گنجائش نکل آئی نوٹ کی وجہ سے. جب تک چیز ملا کرتی تھی اس میں یہ تھا کہ جس کے پاس حلال حرام مشترک, یعنی ایک ہی جگہ سب جمع ہوتا ہے, اس میں سے وہ نکال کے لاتا, تو آپ اپنی جگہ ایڈجسٹ کر لیں کہ یہ حلال میں سے نکال کے لایا. لیکن جب چیز ہی حرام, وہاں پہ یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں چلے گا. لیکن چیز, کرنسی نوٹ کو کم از کم اس معاملے میں چیز نہیں مانا گیا. اچھا آپ نہیں سمجھے, میں مثال سمجھا دوں. ہم نے کسی کو 10,000 قرض دیے اور یہ طے پایا کہ ہر مہینے وہ سود دے گا. اب سود ایک تو ہو سکتا ہے نوٹ کی شکل میں کہ ہر مہینے 100 روپے دینا, اور ایک ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں ہمیں پیسے نہیں چاہیے, ہر مہینے تم کیا کام کرتے ہو, پتا چلا کہ اس کی دودھ کی دکان, ہر مہینے کے شروع میں 5 کلو دودھ دے جائے کرو.
یا 5 لیٹر. اب اگر وہ سود میں دودھ لا کے اس آدمی کو دیتا اور وہ اسی دودھ سے چائے بنا کے ہم کو پلاتا, یہ نہیں پی سکتے تھے. یہ دودھ وہ گھر میں لے جاتا, گھر کے اندر سے چائے بن کے باہر آتی, چاہے خالی چائے آتی چاہے چائے بنانے والی بھی آتی, لیکن آپ کے سامنے بنی بنائی چائے آتی. پتہ نہیں جو ابھی ابھی دودھ آیا وہ اس میں ڈالا گیا, یا جو اس کے گھر میں فریج میں کل شام کا دودھ ہوگا وہ ڈالا گیا. اس چائے کی بات ہو رہی ہے. یہ آپ کے لیے جائز. یہ ہو گیا حلال حرام مل گیا, آپ کے سامنے ایک چائے بنی بھی آئی, پتہ نہیں کون سا دودھ اس میں پڑا. کب؟ جب وہ گھر میں چلی گئی, وہ چیز گھر میں چلی گئی, آنکھوں سے اوجھل ہو گئی, پھر بن کے آ گئی. لیکن اگر دودھ اس نے رکھا, آواز دی بیوی کو کہ چائے بنا کے لاؤ, اور آپ کے سامنے اس نے بغیر دودھ والی چائے میں اسی دودھ کو اٹھا کے ڈالا, یہاں پر اب ایڈجسٹمنٹ کی گنجائش نہیں. کیا ایڈجسٹ کریں؟ جو حرام چیز ہے آپ کے سامنے وہ استعمال ہوئی. تو جب چیز حرام, دیکھیں چائے چیز ہے, دودھ ایک چیز, کپڑا دے دے, رومال دے دے, کاپی قلم دے دے, ایسا ہوتا ہے. رشوت میں بعض اوقات چیزیں لی جاتی ہیں کہ بھائی آپ کیا کام کرتے, فلاں کام کرتے, آپ یہ کیا کرتے. انکم ٹیکس والے بھی یہاں بیٹھے ہیں, شاید وہ بتا دیں, گاڑی پہنچ جائے, بچے کا کورس پہنچ جائے, ہزاروں طریقے. چیز اگر آئے اس میں بھی یاد رکھیے گا, جیسا میں نے کہا گھر میں چلی گئی اور پھر آئی, اور آپ کو پتا نہیں کہ یہ گھر میں پہلے سے کوئی چیز تھی, اس سے مکس اپ ہو کے آئی, کیا لگا, وہ آپ کے لیے حلال ہو. لیکن جہاں چیز آئی آپ کے سامنے پڑی رہی, حرام چیز استعمال کی گئی, وہ جائز نہیں. لیکن کرنسی نوٹ پہ یہ مسئلہ نہیں چلتا. 500 روپے 500 روپے اس نے آ کے سود کی قسط دی, دودھ نہیں دیا, پیسے دے دیے, وہی نوٹ آپ کو دے دیا کہ جی وہ پچھلے مہینے آپ کا حساب باقاعدہ لے جائے, آپ کے لیے نوٹ حلال ہے. نوٹ حلال ہے, چیز حرام. اچھا, اب یہ ایک مسئلہ, اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے ہمارے مراجع نے 80 صفحے کی بحث کی ہے. آپ میں ہمت یہ بحث سننے کی, لیکن ہمت ہو کہ نہ ہو, خلاصہ یہ کہ ضرورت کیا, سب کچھ سن کے بھی ہم کو آخر میں عمل اپنے مجتہد کے فتوے پہ کرنا. تو کیا مثال بنی, یہ بات کہاں سے چلی تھی, امام کے سامنے دینار لا کے رکھے گا, دینار چیز ہے, وہ دودھ کی طرح والی مثال ہے, وہ ہمارے سامنے بھی لا کے رکھے جائے ہم ٹھکرا دیں گے, واجب. اور آج چل رہا ہے کرنسی نوٹ, وہ حدیث جو رزق حرام کے حوالے سے پڑھی جاتی کہ راوی نے امام کے سامنے ایک حرام رقم رکھی, اور راوی وہ تھا جس کے پاس حلال حرام مشترک, تو امام نے کیوں ایڈجسٹ نہیں کیا؟ نمبر 1, پہلے تو روایت اتنی ثابت ہو کہ فتوے میں کام آئے, اور نمبر 2, یہ بھی ثابت ہو جائے کہ امام نے اسے حرام سمجھ کے ٹھکرایا یا اہل بیت کا طریقہ کار کے خلاف ہے اس لیے ٹھکرایا. اور نمبر 3, یہ سب ثابت کر بھی دیجئے تو آخر 100 سنار کی سننے کے بعد ایک لوہار کا ہتھوڑا سنیے کہ سب ثابت بھی کر دیں آپ, تب بھی یہی مسئلہ کہ چیز کا مسئلہ الگ ہے, نوٹ کا مسئلہ الگ ہے. يا صاحب السماء